قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا پہلے قرآن میں دیکھتے ہیں عائشہ کون ہے، پھر حدیث میں دیکھتے ہیں عائشہ کون ہے، پھر اس کے کرتوت، اس کے اقوال، اس کے افعال. سبحان اللہ نستجیر باللہ. جو کبھی بھی کسی عفیفہ عورت باعزت عورت سے صادر ہونے کا تصور کوئی نہیں کر سکتا. یہ کون ہے؟ اہل بیت علیہم السلام کے دشمن صدیق نہیں ہو سکتے. اہل بیت علیہم السلام کے دشمن صدیقہ نہیں ہو سکتی. اہل بیت علیہم السلام کے دشمن وہی ہو سکتے ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں ان سے برات کا اظہار کیا ہے. مولیو اٹھو، تم مرد ہو، تم میرے استدلالات کا جواب دے دو. میں قرآن سے دلیل لے کے آتا ہوں. تم کیا میں پہلا سوال مولویوں سے پہلا سوال، عوام سے مجھے کام نہیں. عوام میرے بھائی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، بیچاروں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. میرا پہلا سوال مولویوں سے، او مولویو، علماء کرام، مشائخ عظام، مجھے جواب دے دو، قرآن کی تصدیق کرتے ہو یا قرآن کی تکذیب کرتے ہو؟ وہ تمہیں کیا ہو گیا؟ قرآن کی تائید کرتے ہو یا قرآن کی تکذیب کرتے ہو؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عائشہ کے متعلق، اس میں تو کوئی نزاع ہی نہیں ہے کہ یہ آیات عائشہ کے متعلق ہے. ان آیات کی کیا تم تائید کرتے ہو؟ ان آیات پہ کیا تم ایمان لاتے ہو؟ کبھی تم نے ان آیات کی تم نے تفسیر کی اپنے عوام کے لیے صحیح طور پر، یا اس کو موڑ توڑ کے تحریف کر کے پیش کیا؟ قرآن مجید فرقان حمید. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ترجمے تم خود دیکھ لینا، مختلف لوگوں نے ترجمے کیا. کیا چلو میں آپ کا ایک ترجمہ پڑھ لیتا ہوں، اپنا ترجمہ نہیں سناتا آپ کو. طاہر قادری نے کیا ترجمہ کیا؟ اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے، نوح علیہ السلام کی عورت اور لوط علیہ السلام کی عورت واحلہ اور واعلہ کی مثال بیان فرمائیے. تو واحلہ اور واعلہ کافروں کے لیے مثال ہے. وہ کافر کون ہے؟ وہ کافر کون ہے جو شبیہ ہیں؟ اوے مثال بیان کی نا، کوئی مثلت بھی ہو، کوئی مماثلت بھی ہو. وہ کافر کون ہے؟ وہ کافر کون ہے بھائی؟ آپ ہیں، امریکہ والے ہیں. اوے امریکہ والوں کی کب شادی ہوئی ہے کسی نبی سے؟ وہ ہندو عورتیں ہیں، ان کی کب شادی ہوئی تھی کسی نبی سے؟ وہ کون کافر ہیں جن کی مثال، جن کی شبیہ، جو مماثلت رکھتی ہیں نوح علیہ السلام کی بیوی سے اور لوط علیہ السلام کی بیوی سے؟ وہ کون ہے؟ اور بھائی دیکھو سورہ تحریم میں کسی کا نزاع ہے ہی نہیں کہ سورہ جو ہے عائشہ کی مذمت میں نازل ہے اور حفصہ کی مذمت میں نازل ہے. تم کیوں اس کا تصدیق نہیں کرتے مولویو؟ تمہارا امام عثمان تو اس کی تصدیق کرتا تھا. یہ ملاحظہ فرمایا المحصول فی علم اصول الفقہ تعلیف محمد ابن عمر ابن حسین الرازی، الجزء الرابع، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پر صفحہ نمبر 343 میں روایت کرتے ہیں ان عثمان اخر عن عائشہ بعض ارزاقها فغضبت. عثمان نے عائشہ کی تنخواہ کم کر دی، اس کی عطا کم کر دی، اس کا رزق کم کر دیا بیت المال سے. عائشہ کو غضب آیا. قال یا عثمان اکلت امانتک وضیعت الرعیہ وسلطت علیہم اشرار من اہل بیتک. عثمان تو بیت المال کھاتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، تو نے امت کو ضائع کر دیا ہے اور اپنے قبیلے کو سب اشرار ہیں، وہ بدماش ہیں، ان کو تم نے سب مسلمانوں پہ مسلط کر دیا ہے. ولولا الصلوات الخمس لمشي الیک اقوام ذو بصائر یذبحونک کما یذبح الجمل. اور اگر تو صرف تجھ میں اتنا اسلام ہے کہ بس تو نماز پڑھتا ہے، باقی تو دین سے نکل گیا. اور اگر تیرا یہ نماز نہ ہوتا نا، ابھی میرے بہت سارے بیٹے ہیں جو بڑے شجاع ہیں، بڑے بہادر ہیں، وہ ان کو میں بھیج دیتا تو تجھے اونٹنی کی طرح تجھے ذبح کرتے. اونٹ جب ذبح ہوتا ہے نا، نہر دے گا آپ نے، اونٹ کا جب نہر ہوتا ہے وہ اس میں بہت رقت ہوتی ہے، کیونکہ اونٹ لمبا ہوتا ہے، اس کو چاقو یہاں پہ مارتے ہیں، وہ کڑا ہوتا ہے، پھر وہ اس سے خون بہتا ہے، وہ بہت تڑپتا ہے. تجھے اونٹ کی طرح ہم ذبح کرتے ہیں. خود عائشہ کہہ رہی ہے اس کو. تو جواب میں عثمان نے کہا فقال عثمان ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط. عثمان نے جب عائشہ نے اس کو قتل کرنے کی دھمکی دیا تھا، اس کے مقابلے میں یہ آیت تو پڑھی تھی عثمان نے. فكانت عائشة تحرض عليه جهدها وطاقتها وتقول أيها الناس هذا قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم يبله وقد بليت سنته اقتلوا نعثلا قتل الله نعثلا. اس کے بعد عائشہ اپنی پوری طاقت لگا دی اس نے عثمان کو نیچے لانے کے لیے، اور کہتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص لوگوں کو دکھاتی تھی کہ دیکھو یہ قمیص پیغمبر کی ہے،
یہ قمیص ابھی تک یہ پرانی نہیں ہوئی، لیکن سنت کو ان لوگوں نے تباہ کر دیا ہے. سنت ابھی قمیص تباہ ہونے سے پہلے سنت تباہ ہو گئی ہے. اقتلوا نعثلا، اس بڈھے کمینے کو قتل کرو. یہ بڈھا کمینہ اس کو قتل کرو. نعثل ایک یہودی عالم کا نام تھا مدینے میں، لمبی داڑھی تھی، عثمان سے اس کی شکل ملتی تھی، تو اس نے عثمان کا نام نعثل رکھا تھا. اس کے بعد جب ثم ذهبت الى مکہ، پھر عائشہ چلا عثمان کے قتل وقت وہ مکہ میں تھی حج کرنے کے لیے. وقربت من المدینہ، مدینہ واپس آنے لگی، مدینہ کے قریب پہنچ گئی. اخبرت بقتل عثمان، عثمان کے قتل ہونے کی خبر اس کو پہنچی ہے. تاریخ طبری وغیرہ میں لکھی کہ کتنی خوش ہو گئی، کتنی خوش ہو گئی کہ کہتے واہ 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 عثمان قتل ہو گیا. پھر اس کو جب پتہ چلا ماذا ثم ماذا فقالوا بايع الناس علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تو لوگوں نے کہا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بیعت ہو گئی. او سر پکڑ کے بیٹھ گئی، اوے عثمان مظلوم مر گیا، عثمان مظلوم مرا ہے. فقالت قتل عثمان والله مظلوما وانا طالبة بدمه والله ليوم من عثمان خير من علي الدهر كله. اس نے کہا نہیں، اب میں عثمان کے قتل کا جو ہے مطالبہ کروں گی، اور عثمان بڑا نیک آدمی تھا. اچھا، کہنے کا مقصد یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ خود عثمان تمہارے خلیفے نے اس آیت کو عائشہ کی مذمت کے لیے اس کی تقریر، اس کی تائید کیا. لیکن وہ زیادہ اہم نہیں ہمارے پاس. یہ عثمان نے کیا ہے، اللہ کی آیت ہے، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ یہ آیات جو ہیں عائشہ کی مذمت میں ہیں. ملاحظہ فرمائیے کہ میں بہت اختصار کے ساتھ یہ باتیں پیش کر رہا ہوں کیونکہ میں رضاعت الکبیر کی طرف جانا چاہتا ہوں. معانی القرآن تالیف ابی زکریا یحیی بن زیاد الفراء، متوفى سنہ 207، الجزء الثالث، چاپ عالم الکتب. یہ عربیت میں فرا، اس کا ثانی نہیں ہے. اور علم تفسیر وغیرہ میں یہ مانے ہوئے خبیر ہیں، عالم ہیں، علامہ ہیں. صفحہ نمبر 159 میں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط. وہ کون کافر ہیں جن کی شباہت زوجی نوح اور زوجی لوط علیہم السلام سے، وہ کون کافر ہیں؟ هذا مثل اريد به عائشہ وحفصہ فضرب لهم المثل. یہ جو مثال دی گئی ہے یہ عائشہ اور حفصہ کے لیے، فضرب لهم المثل، عائشہ اور حفصہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شباہت بیان کیا، ایک مثل بیان کی، ایک شبیہ بیان کی. امرأة نوح و امرأة لوط. اب تم خود بولو، یہ شیعوں کی کتاب ہے؟ اور بھائی یہ فرا شیعہ تھا، یہ شیعہ کہاں شیعہ تھا؟ یہ کتاب نہایت العرب فی فنون الادب، تالیف شہاب الدین احمد بن عبد الوہاب النویری، الجزء السابع، چاپ منشورات محمد علی بیضون دار الکتب العلمیہ، صفحہ نمبر 52. واما التعریض، تعریض کس کو بولتے ہیں؟ تعریض بولتے ہیں عزیزو کنایے کو. عفواً پیج مس ہو گئے بھائی.